ایک نوجوان تھا، اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ جو تعلق والے تھے، ہمسائے تھے، محلے والے تھے اور لڑکی کے رشتہ دار تھے، وہ سارے جمع ہو چکے تھے۔ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا، نوجوان سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس نوجوان سے اس کے والد کا نام پوچھا۔ جب نوجوان سے والد کا نام پوچھا تو نوجوان حیران ہو کر مولوی صاحب کی طرف دیکھنے لگا کہ جیسے مولوی صاحب نے کوئی عجیب بات کر دی ہو۔ تو نوجوان جب حیران ہو کر مولوی صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ بیٹا، یہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے اور نکاح میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا اور آپ کے والد کا نام بھی اس رجسٹر پر لکھا جائے گا۔ جب نوجوان نے یہ بات سنی تو نوجوان کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا، بیٹا کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے والد کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ تو نوجوان نے کہا، مولوی صاحب کیا پوچھتے ہو؟ آج تک میں نے نہ اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا ہے اور نہ ہی میری والدہ نے آج تک مجھے میرے والد کا نام بتایا ہے۔ اب جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی حیران ہو کر اس نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ آپس میں کانوں کان باتیں کرنے لگے۔ ہر ایک کا جو مزاج ہوتا ہے اپنے مزاج کے مطابق باتیں کرنے لگے۔ کوئی گمان اچھا کر رہا تھا، کوئی برا گمان کر رہا تھا۔ اتنے میں نوجوان کھڑا ہوا اور اپنی والدہ کی طرف چل پڑا۔ والدہ کی طرف جب جاتا ہے، والدہ دیکھتی ہے، والدہ بہت خوش ہے کہ آج میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، بہت خوشی کا دن ہے۔ والدہ کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہے۔ بیٹا گلے لگتا ہے اور اپنی والدہ سے پوچھتا ہے، اماں جان مجھے آپ بتائیے میرے والد کا نام کیا تھا؟ وہاں محلے کی عورتیں بھی موجود ہیں، لڑکی کی رشتہ دار عورتیں بھی موجود ہیں۔ تو جب نوجوان نے یہ بات کی تو والدہ کے ہونٹ رک گئے۔ والدہ نے کوئی بات نہ کی۔ جب والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ساری عورتیں اس والدہ کے منہ کی طرف دیکھنے لگیں کہ کیا وجہ ہے، یہ اس نوجوان کے والد کا نام کیوں نہیں بتاتی، اور آپس میں باتیں بھی کرنے لگیں کہ عجیب بات ہے، یہ اتنے عرصے سے ہمارے محلے میں رہ رہے ہیں اور ہم نے بھی نہ کبھی سوچا نہ کبھی پوچھا کہ اس کا والد کہاں ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ خیر نوجوان اپنی والدہ پر دباؤ ڈالنے لگا کہ مجھے میرے والد کا نام ضرور بتائیے۔ والدہ خاموش ہے اور آخر کار نوجوان چل پڑتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے میرے والد کا نام نہیں بتانا تو پھر میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس وقت والدہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی اور والدہ نے بیٹے کو پیچھے سے بلایا اور دوسری محلے کی عورتیں جو مہمان عورتیں آئی ہوئی تھیں وہ دوڑ کر گئیں۔ انہوں نے جا کر اس نوجوان کو پکڑ لیا اور والدہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتی ہوئی نوجوان کے پاس گئی اور جا کر بتایا، بیٹا جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، تو میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ میرے اور بھی رشتہ دار تھے، میرے والد بھی میرے ساتھ تھے۔ میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک جگہ آئی، رات کا وقت ہوا، وہاں ہم ٹھہرے۔ میرے والد کو لوگوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اور میں وہاں چھپ کر بیٹھ گئی، اور وہاں میرے رشتہ دار بھی مجھ سے جدا ہو گئے، اور کئی ایسی نوجوان لڑکیاں تھیں جو اس وقت گم ہو گئیں اور آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا۔ تو میں بھی وہاں چھپ گئی اور میرے رشتہ دار نہ جانے کہاں چلے گئے، میں اکیلی رہ گئی، اور
دن کے وقت میں چھپ جاتی، رات کے وقت میں سفر کرتی۔ اس طرح اور ہمارے بڑے جو آپس میں راستے کی باتیں کیا کرتے تھے کہ فلاں راستے پر چلنا ہے، فلاں راستہ ہے، نشانیاں بتایا کرتے تھے، تو انہی راستوں پر میں چلتی گئی، اور مجھے نہیں پتہ چلا میرے رشتہ دار کہاں چلے گئے، میں کہاں جا رہی ہوں۔ چلتے چلتے مجھے ایک جگہ بہت سارے لوگ نظر آئے جو فوت ہو چکے تھے، جو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان میں ایک بچہ مجھے روتا ہوا نظر آیا، جو بالکل معصوم بچہ تھا، اس کو کوئی بلانے والا نہیں تھا، کوئی بہلانے والا نہیں تھا، دودھ پلانے والا نہیں تھا۔ اس بچے کو میں نے اٹھا لیا اور چلتے چلتے یہاں آ گئی، اور اس کو میں نے پالنا شروع کر دیا۔ اور جب اس کے سکول پڑھنے کا وقت آیا تو اس کو میں نے سکول میں بھی داخل نہیں کرایا، اس وجہ سے کہ لوگ پوچھیں گے اس کے والد کا نام کیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم اس کے والد کا نام کیا ہے، اور میں خود کنواری تھی، میری شادی نہیں ہوئی تھی، اور تیری خاطر میں نے سارا کچھ اپنا قربان کر دیا۔ جب نوجوان نے یہ بات سنی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی اور اپنی والدہ کے قدموں میں گر گیا۔ تو یہ ہے ہمارا پاکستان، جس کے لیے ہماری عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے اسلام کے نام پر۔ اگر آج اسی پاکستان میں بیٹھ کر عورتیں یہ کہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، اسلام سے ہٹ جائیں، تو یہ اسلام کے ساتھ ناانصافی تو ہے ہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام آیا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، یہی اسلام تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو ایک عزت دی، عورت کو ایک مقام دیا، اور پاکستان بھی اسی اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے دنیا کو بھول جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسلام پر عمل کریں۔ اسی طرح ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہمیں اسلام کا راستہ بتائیں، فرقہ واریت نہ پھیلائیں۔ فرقہ واریت کبھی بھی یہ ہمارا پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس میں فرقہ واریت پھیلائی جائے، بلکہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر۔ لا الہ الا اللہ ہمیں ایک راستہ دکھا دیا گیا ہے، ہم اگر اسی راستے پر چلیں گے تو ہم سارے بھائی بھائی بن کر چلیں گے۔ تو اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو پھر ہم بکھر جائیں گے، ہم الگ الگ ہو جائیں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں اکٹھے رہنا ہے، اگر ہمیں ایک ہی راستے پر چلنا ہے تو پھر ہمیں لا الہ الا اللہ والا راستہ پکڑنا پڑے گا۔ جس نام پر یہ پاکستان بنا ہے اس نام کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا، پھر انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم پر راضی ہوگا۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم سچے پاکستانی ہیں تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر عمل کریں، ہم سب مل جائیں، ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے، شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں بھائی بھائی بننا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت پیدا کرنی ہوگی۔ جب ہم ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت لے کر چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج اگر ہم دبے ہوئے ہیں، آج ہم پریشان ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر ہمدردی نہیں ہے، ہمارے اندر محبت نہیں ہے، ہم حرام حلال کو نہیں سمجھتے، ہم انصاف نہیں کرتے، ہم ظلم کو نہیں دیکھتے، ہم مساوات برابری کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو یقین کریں اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اس طرح کامیاب فرمائیں گے
تو لوگ ہماری مثالیں دیں گے کہ دیکھو پاکستان کیسا ملک ہے، کہ پاکستان میں لوگ آپس میں کیسے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے محبت کرنے والے ہیں، کیسے لا الہ الا اللہ پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں کیا چیز نہیں دی؟ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے مدارس عطا کیے ہیں، دین کے مراکز عطا کیے ہیں۔ دنیا کے لیے ہم باہر کے ممالک جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم دنیا سیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت عطا کی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دین اگر سیکھنا ہو تو پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے جو دین سکھاتا ہو۔